اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے افیلیٹڈ تھے، نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا، لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے۔ اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے ود ان 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو۔ آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی۔ سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا، اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے۔ اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ، جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے، وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسے انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہیں۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو، اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے، اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہے، چاہے وہ پنجاب
یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الادب خواتین و حضرات، یہاں پہ ہمارے نہایت ہی واجب الادب عالم دین علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، میرے بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی چیئرمین صاحب رؤوف صاحب، سارے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ تفصیلاً چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر علی گور خان صاحب نے تفصیلاً آپ سے بات کر لی ہے۔ میں مختصر 2-3 ایسپیکٹس پہ بات کروں گا، اور مجھ سے بعد پھر علامہ صاحب بات کریں گے اور حامد رضا صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ پاکستان میں کسی قسم کی فرقہ واریت یا اس طرح کی چیز نہیں چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں یونٹی، کہ پوری قوم متحد ہو، بہتر طریقے سے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جس طرح کے بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہاں پہ اعلان بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواران جو کہ کامیاب ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں اور 4 صوبائی اسمبلیز میں، وہ انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری جستجو ہوگی، اور اس کے ساتھ ملنے سے ہماری جو اسٹرینتھ ہے، ہماری تعداد، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، جو کل بھی بات ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹرینتھ ہے قومی اسمبلی کے اندر وہ 180 ہے، اور جو کہ پرسوں راولپنڈی کے کمشنر چٹھا صاحب نے، لیاقت چٹھا صاحب نے ایک پورا پول جو ہے وہ یہاں کیا، سامنے لائے، اس کے سامنے پتہ لگا کہ کس طرح کی الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کے دن دھاندلی ہوتی رہی ہے، اور الیکشن کے بعد جس طرح کی ٹیکنیکل دھاندلا ہوتا رہا ہے وہ بھی وہ سامنے لائے۔ اور اس چیز کی کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ہمارے امیدواران ان کو فل فور جو فارم 45 ہے وہ موجود ہیں، اس کی بنا پہ جو اصلی فارم 47 بننا چاہیے، اور ان کو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں جا کے اپنی حلف برداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ سندھ اور بالخصوص حیدرآباد اور کراچی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، دھاندلا کیا ہے۔ پشاور کی 7-8 سیٹیں ہماری جو ہے وہاں پہ ڈیپٹی کمشنر پشاور اور ان کے اہلکاران اور پولیس کے افسران وہ بھی ملوث ہیں اس دھاندلی میں۔ فیض نیٹ ورک، فیض سب کے لیے۔